بہت سے لوگ نماز عشاء غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ نماز عشاء صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک رات کا وقت تھا، مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، ہر طرف سکون تھا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں عبادت اور آرام میں مشغول تھے، اور کائنات کے سردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ چہرے مبارک پر خاموشی تھی، مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رات کے وقت مسجد میں آیا تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں بھی خاموشی سے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کی یہ آیات پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ کنز ایمان، یعنی جب ہر امت سے گواہ لیا جائے گا اور آپ کو ان پر گواہ بنا لیا جائے گا۔ آپ بار بار یہی آیات دہراتے رہتے تھے اور ہر بار آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی اور زمین پر آنسو گرنے لگے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول امت کے انجام کو یاد کر کے کس قدر رو رہے ہیں، اور اس وقت رات کی تنہائی میں صرف اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ادب سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن آدم، جب یہ آیت میرے دل میں اتری تو مجھے اپنی امت کا انجام یاد آ گیا کہ قیامت کے دن میں ان پر گواہی دوں گا، ان کے اعمال میرے سامنے ہوں گے، ان کی سستی، ان کی غفلت، ان کا دین سے دور ہو جانا۔ جب یہ سب منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا تو میرا دل کانپ اٹھا اور میں نے اپنے رب سے ان کے لیے مغفرت مانگی۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عشاء کی نماز کو ایک فرضی عمل نہیں سمجھا، بلکہ اس کو امت کے لیے درد کی رات بنا دیا۔ آپ امت کے ہر فرد کے لیے دعا کر رہے تھے، ان کے لیے گواہی کے بوجھ کو سوچ کر روتے رہے، اور امت کے انجام کو اللہ کے سامنے بیان کر رہے۔ کیا آج ہم سے کوئی ایسا ہے جو عشاء کی نماز میں اتنی توجہ سے کھڑا ہو، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھیں نم کر رہے، جو اس بات سے ڈرے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے یا ہم ان کی نظر سے اوجھل ہوں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے حوض کوثر پر پہنچائیں تو ہمیں اپنی نمازوں کو ان کی طریقے پر لانا ہوگا۔ ہمیں اپنی عشاء کی نماز کو بھی اس عشق و محبت کے ساتھ ادا کرنا ہوگا جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یا اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کی کیفیت کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی ان عاشقوں میں شامل کر جو رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کا حق ادا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، نماز عشاء کی حقیقت کو جاننا اس امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ نماز دن کے اختتام پر فرض کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ نماز دن اختتام پر ہے اور بندے کے سارے دن کے اعمال کا خلاصہ ہے، اور اس کی ترتیب اللہ کے قرب کی سب سے آخری سیڑھی ہے۔ انسان دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد جب سونے کے لیے تیاری کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے آ جا، میں تیرا دن بھی سوار دوں گا اور تیری رات بھی روشن کر دوں گا۔ عشاء کی نماز کے بارے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھا جائے تو دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو عشاء کی نماز کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ گھسیٹتے ہوئے اس میں شریک ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کیا فضیلت ہے تو تم رینگ کر آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کو معمولی سمجھے وہ نفاق کے خطرے میں ہے، اور جو دل سے اس نماز کو ادا کرے وہ اللہ کے انعامات کا مستحق بنتا ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ نماز عشاء کو صحیح طریقے سے کس طرح ادا کیا جائے اور اس میں کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نماز کی نیت دل سے کی جاتی ہے، اور اگر زبان سے بھی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نیت یہ ہو کہ ہم 4 رکعت فرض نماز عشاء کی قبلہ رخ اللہ کے لیے پڑھتا ہوں۔ امام کی ابتدا میں یا اکیلے اگر پڑھ رہا ہو تو اکیلے نیت کرے، یا نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ دے، پھر ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں۔
مرد حضرات ناف کے نیچے اور عورتوں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھی جاتی ہے۔ پہلی دو رکعتوں میں سورت ملانا سنت ہے، مگر اگر نہ ملائی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے اور پھر ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے۔ پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی العالی 3 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ پھر بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے اور وہی کلمات دہرائے جاتی ہیں۔ پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد کھڑے ہو کر دوسری رکعت اسی ترتیب سے پڑھی جاتی ہے اور دوسری رکعت کے آخر میں التحیات پڑھی جاتی ہے۔ اگر صرف فرض نماز پڑھ رہی ہوں تو 2 رکعتوں کے بعد بغیر درود کے فوراً کھڑے ہوں جاتی ہیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور کوئی سورت نہیں ملائی جاتی۔ ان دونوں رکعتوں میں سورہ نہ ملانا سنت ہے اور آخر میں چوتھی رکعت کے بعد التحیات، درود اور دعا یعنی ربی جعلنی وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ سلام پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب کہا جاتا ہے۔ فرض نماز مکمل ہونے کے بعد سنت موقدہ ادا کی جاتی ہے جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ان میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائی جاتی ہے، جیسے پہلی 2 فرضوں کی رکعتوں میں ملائی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں جو عام طور پر لوگ پڑھتی ہیں۔ اگر پڑھ لی جائیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن سنت موقدہ کا چھوڑنا معمول نہ بنے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پابندی کے لیے اس کے بعد وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے جو 3 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ وتر کی نماز واجب ہے اور اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ ہے۔ وتر کے 3 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ کوئی اور ملائی جاتی ہے، جیسے عام نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ پھر رکوع اور سجدے کر کے سلام پھرا جاتا ہے۔ اس طرح عشاء کی مکمل نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن ان سب سے اہم چیز دل کی حاضری ہے۔ پیارے دوستو، نماز کا طریقہ ہر بندہ جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر مسلمان کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ پیارے دوستو، صرف اور صرف دل کی حاضری یقینی ہے۔ اگر ہم نے صرف ظاہری عمل پر زور دیا اور دل کی طرف نہ جھکا تو نماز کا حقیقی مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دل کی حاضری کو، خشوع خضوع، آنکھوں کا جھکاؤ، دل کا اللہ کی طرف رجوع، یہ سب چیزیں نماز کو مکمل بناتی ہیں۔ یاد رکھیے، نماز کا مقصد صرف چند رکعت نہیں بلکہ دل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے رب تعالی سے راز و نیاز کرتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نماز عشاء کے بعد دیر تک عبادت کرتے اور قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ اگر ہم آج کی زندگی میں اتنا وقت نکال لیں کہ عشاء کی نماز کو مکمل دھیان اور دل کے ساتھ پڑھ لیں تو ہم اپنے دل کی تھکن کو بھی دور کر سکتے ہیں اور رات کی برکتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز سستی سے پڑھنا منافقت کی علامت ہے اور جلدی جلدی پڑھنا اللہ کے حضور گستاخی ہے۔ اس لیے ہر آیت پر، ہر رکعت، ہر سجدے میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب تعالی کے سامنے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں اور کس حالت میں ہوں۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو نماز عشاء صرف ایک عبادت نہیں رہتی بلکہ بندے کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز عشاء کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو دل سے نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں میں ان میں شامل نہ کرے جو صرف رسم ادا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔